الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، چونکہ اسلام تمام جہان کے لیے آیا ہے، جن اور انس کے لیے آیا ہے، یا معاشر الجن والانس، اللہ نے دونوں کو خطاب فرمایا ہے. اور سماوات اور اردین، زمین و آسمان، فرش اور عرش، سب مخلوقات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے پابند ہیں. علماء کہتے ہیں اس حکمت سے آپ کو معراج کرائی گئی، اسراء کرایا گیا، اعراج کرایا گیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کو بھی جنت دکھائی اور جنت میں کچھ دنوں تک ان کا بسیرا رکھا. ایک حکمت تکوین کے تحت اس کے بعد حضرت واپس تشریف لائے، کیونکہ وہ زمینی حکمتوں کے لیے تھے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے سے اللہ نے اعلان کیا کہ یہ زمینی نظام سنبھالے گا. جیسے کوئی شخص کسی منصب سے پہلے ایک ٹریننگ کرتا ہے، ایک امتحان پاس کرتا ہے، تجربہ حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت بھیجا اور ملائک سے ان کا سجدہ کرایا اور نہ کرنے والوں کو ملعون کیا، مردود کیا. پہلے دن سے ہی یہ بصیرت پیدا ہو گئی کہ عزت اور وقار خدا شناسی میں ہے اور فرما برداری میں ہے. نافرمانی یا حکم عدولی میں ذلت ہے، لعنت ہے، دوری ہے، پسپائی ہے اور ہمیشہ کا تنزل ہے. اسی طرح اواخر الرسل، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، امین اللہ علی وحی السما، قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبی، شافع الشفعاء یوم الجزا، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج میں جنت دکھائی، جنت کی تفصیلات دکھائی. بڑے آرام و اطمینان سے آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو آگے چل کر جنت کے مستحق تھے. آپ نے بلال کو کہا کہ میں جس جس جنت میں داخل ہوتا تھا آگے آگے آپ کے جوتوں کی آہٹ سنتا تھا. یہ کیسا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں؟
حضرت بلال نے کہا کہ جب بھی میں طہارت کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور نفلوں کا وقت ہو تو 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ لوگ نفل پڑھتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ یہ وقت ہے بھی ہے، بس نیت باندھتے ہیں۔ وہ نیت باندھنا نہیں، وقت دیکھو زوال سے پہلے یا زوال کے بعد، عند استواء شمس، جب سورج بالکل سیدھ میں ہو تو منع فرمایا ہے، اور اسی طرح جب سورج نکلتا ہو، سورج ڈوبتا ہو، یہ تینوں اوقات سخت ترین منع ہے۔ فجر کی نماز کے بارے میں بھی احناف فقہا کہتے ہیں کہ عند طلوع پڑھ سکتا ہے، اور عصر پر تو تقریباً اجماع ہے کہ اگر مؤخر ہو گئی ہے، قصدن تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نمازیں ہماری مؤخر ہوتی رہے اور سورج نکل رہا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے۔ حدیث شریف ترمذی میں ہے کہ ایک شخص بیٹھا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے سورج ڈوبتا ہے تو جا کے چند ٹونگے مار دیتا ہے مرغے کی طرح۔ فَتِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، یہ منافقانہ نماز ہے، مومن کا اخلاص اس کی نفی کرتا ہے۔ لیکن اگر اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہی آدمی پورے عزم جزم سے سو رہا تھا اور یقین تھا کہ میں اٹھوں گا وقت پر اور نماز پڑھوں گا، لیکن بہرحال ایسا ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام جو انسانیت کے اعلی مقام پر ہے اور اعمال تو آپ کے سرچشمے کا فیضان ہے، آپ ایک سفر سے واپس ہوئے اور عادت کریمہ تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر کچھ قیام کر لیتے تھے۔ اہل مدینہ کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ حضرت بما صحابہ کے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا بھی کہ یک دم گھروں میں داخل نہ ہو، پہلے سے اطلاع دے دو کہ ہم آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو ٹیلی فون وغیرہ موبائل سب اطلاع ہو جاتی ہے، اچھا ہے کہ میں فلاں وقت تک پہنچ رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے کہ جی میں سرپرائز دے رہا تھا، یہ فضول فعل و ناکارہ حرکت ہے، نبی کے اعمال کے خلاف ورزی۔ وہ ہمارے ایک مہمان آ رہا تھا، بڑا محترم و مکرم تھا، میں خود بھی اسٹیشن چلا گیا، وہاں کافی دیر لگا، ایک گھر فون کیا، فرمایا وہ پہنچ چکے۔ میں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ وہ آپ کو سرپرائز دینا تھا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر نے منع کیا ہے؟ آپ نے کہا اچانک گھروں میں نہ جاؤ، بلکہ آرام تسلی سے۔ خیر بہرحال واعظ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ جو عادتیں صحیح نہیں ہیں وہ صحیح ہو جائے، جو معلومات نہیں ہے وہ علم حاصل ہو جائے۔ آپ نے عجیب بات کہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں تکلیف دے کے آپ اور اس سے آپ کو صدمہ ہو جائے یا بے عزتی ہو جائے۔ اپنے گھر میں دیکھو ذرا، چنانچہ ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے اس کے خلاف کیا اور اس نے اپنے گھر میں ایسا غم دیکھا کہ وہ کہتا تھا بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں اور خاموش بھی نہیں رہ سکتا ہوں، اور یہ پیغمبر کی حدیث کے خلاف ورزی کی سزا ہے۔ چونکہ پاک مخلوق تھی، ان سے تو غلطی ایسی خاص نہیں ہوتی تھی، نہ وہ کرتے، ایک آدھ ہو جاتی فوراً پکڑ تاکہ آئندہ احتیاط کرے۔ اور ہم جیسوں کی تو بہت ساری کمزوریاں ہر وقت نظر آتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ،
اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوت پر ہمیشہ پکڑنے لگے تو صرف انسان نہیں، حیوان بھی زندہ نہیں رہے گا. ان کے ساتھ ان کی مویشیاں، ان کی وجہ سے ان کے جانور، ان کی وجہ سے ان کا شہر، سارے کے سارے تباہ و برباد کر دوں. غصہ اتنا آتا ہے ان کے اوپر، لیکن اللہ بزرگوار، حلم، عظمت، کبریائی، اس میں اس شان کا تحمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں بڑی صفت حلیم ہے. وہ ایک بادشاہ نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا وظیفہ مقرر کیا تھا. تو پھر کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی، بادشاہوں کا مزاج جو ہے بڑا نازک ہوتا ہے، اور اہل اللہ سے ان کا تعلق بھی کچے داغے سے بندھا ہوتا ہے. ذرا سا مرضی کے خلاف بات ہوئی، تعلق توڑ دیا. تو شیخ سعدی کا وظیفہ بند کر لیا. تو شیخ سعدی نے ان کو خط لکھا ہے، وہ گلستان میں موجود ہے. جرم دید خداوند سابق الانعام کہ بند در نظر خویش خوار می دارد. کیا ایسا قصور ہو گیا کہ وظیفہ ختم کر لیا؟ پھر کہتے ہیں خدا راس مسلم بزرگواری و حلم، اللہ کی شان کے لائق ہے بڑائی اور برداشت کہ جرم بھی نہ دنان برقرار می دارد. سب مخلوقات کے جرائم اس کو معلوم ہے، کسی کا روٹی کپڑا مکان بند نہیں کرتا. خالی آکسیجن روک لے تو اسی وقت تڑپ کے ختم ہو جائے. اقاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا ہے. وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا. 50,000 سال کا دن ہے وہ. اللہ اکبر. اس کے بعد جو نظام ہوگا تو ایک دن ہمارے دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، لیکن قیامت کا اپنا دن وہ 50,000 سال کا ہے. بہت سارے لوگ آنکھ کے جھپکنے میں فارغ ہو جائیں گے، سیدھا جنت. سب کے لیے تھوڑی سزا ہے. سزا یافتگان کے لیے 50,000 سال ہے. جیسے حوالات میں پڑے رہتے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ تاریخ نکلتی ہے اور نہ ضمانت ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کو میں لے چلوں گا اور جلدی لے کے جاؤں. وہ بہت خوش ہوتے تھے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ تبلیغ نصاب کے جو مصنف ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا، یہ ان کے بہت محبوب دوست تھے. تو حضرت شیخ الاسلام سے کہا کہ مجھے جنت لے کے جاؤ گے؟ حضرت مدنی نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور مجھے موقع مل گیا تو میں ضرور آپ کا خیال رکھوں. یہ سوال سب کو رہتا ہے. ام المومنین عائشہ نے بھی پوچھا ہے کہ حضرت آپ قیامت کے دن ہمارا خیال رکھیں گے؟ آپ نے کہا 3 وقتوں کا وعدہ نہیں کرتا ہوں. ایک تو جب عرش کے نیچے سے لوگوں کے نام اعمال بکھر جائے، مجھے بہت خوف ہوگا کہ میری امت کا ہی نام اعمال ان کو بجائے دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے. یہ سب تباہی کی علامت ہوگی. اور دوسرا جب میزان کا ترازو لگ جائے، اور تیسرا جب پولیسرات سے گزریں گے تو تمام انبیاء اپنے بارے میں کہیں گے کہ یا اللہ مجھے بچاؤ، نفسی نفسی. اور رسول علیہ السلام با امتی وائی پجار، اور حضرت فرمائیں گے اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی.
آپ نے فرمایا کہ پلسرات کے ساتھ ہی ایک ممبر نور رکھا جائے گا. مجھے وقتاً فوقتاً ملائک کہیں گے کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں، میں نہیں بیٹھوں گا. ایسا نہ ہو کہ وہ ممبر اوڑھ کے جنت الفردوس چلا جائے اور میرے گناہگار اور پریشان حال امت ہی رہ جائے. خصائص میں جلال سیوطی نے اس کو سندن نقل کیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے بعض امتیوں کا کہا ہے کہ وہ بہت آرام سے گزریں گے، اور جو پریشان حال لوگ ہیں اور جن کی تکالیف ہے یا معاصی و ذنوب ہے، فرمایا میں ان کے لیے بہت فکر مند رہوں گا. بعض بزرگوں کے نام آپ نے تاکید بھی کی ہے کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. اویس کو بھی کہلوایا تھا، اویس قرنی جو کہلاتا، نام ان کا غنیمان ہے، بنو کلب قبیلے کا ہے. چونکہ نبی کے زمانے میں تھے اور محروم ہو گئے، صحبت پہ نہیں جا سکے، تو اویس مانا اے ایسا من صحبتی. اس لیے 1400 سال میں یہ نام نہیں رکھا گیا، کیونکہ علماء جانتے تھے نام رکھنا سمجھتے، اس زمانے کے نہیں تھے. نام رکھنے میں، رشتہ کرنے میں اور پڑوس اختیار کرنے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. عمر بھر کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک آدمی نے مجھے ایک محل دکھایا جو بہت شاندار بنا ہے اور تمام انسانی ضروریات اس میں ہے، لیکن مجھے کہا کہ آپ دعا کریں کہ یہ بک جائے. میں نے کہا کوئی بد نصیب یہاں آئے گا، میں کیوں ان کے لیے بد دعا کروں؟ کہتے نہیں میرے لیے. میں نے کہا نہیں، جو یہاں رہے گا وہ خون میں ڈوبے گا. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی ماں نے کہا تھا زیادہ سونا نہیں، اکثر سونے والے قیامت کے دن صفر ہوں گے. بازار کی روٹیاں نہ کھانا، محروم ہو جاؤ گے. مکان نہ بدلنا، ذلیل ہو جاؤ گے. ادھر رہ رہا ہے، ادھر رہ رہا ہے، ادھر چلا گیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بس بیٹھو گے ہر خواہ چلا. مکان تو ایک مکان ہوتا تھا، آبا و اجداد سے چلا آتا تھا، آدمی کے ذہن میں اس کا نقشہ ہوتا تھا. نہیں جی، تھوڑے سے پیسے بڑھ گئے تو ڈیفینس گیا. اب ایک ہی سال میں اس گھر سے 4 جنازے نکل گئے، لیکن شرم و حیا، عقل پہلے ماری گئی ہے. شرم، حیا اور عقل جب تک نہ ہو تو نفع نقصان کا فرق نہیں کر سکتا ہے. گل محمد عقل لو یا خزانہ دا، چاہے خزانہ چاہے سوی بادشاہ بوی. بہرحال قیامت کا دن ایک برحق دن ہے، اور قیامت کے دن کے لیے ساری تیاری ہے. راتوں کو اٹھنا، نماز وقت پر پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، حرام کو حرام، حلال کو حلال سمجھنا، تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا، یہ سب آخرت کے لیے. دنیا کے لیے تو محنت ہوتی رہتی ہے، جبکہ وہ اتنی کوئی خاص چیز نہیں ہے. 20-22 سال تو آدمی کے ویسے لگ جاتے ہیں، پھر نوکری کی تلاش میں اور کمانے میں اور 30-35 سال ہو جاتے. پر ہے کیا گیا؟ اس زمانے کی عمریں کہاں ہیں؟ عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70. فرمایا میری عمر اور میری امت کی عمر 60-70 کے لگ بھگ ہی ہوگی. وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزُ عَن ذَلِكَ، بہت کم لوگ آگے بڑھے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں تو بقدر ضرورت آدمی رہے. بہت زیادہ ریلے پیلے کرنا، پریشان ہونا ہے. مال جتنا بڑھے گا جنجال پیدا ہوگا. زیادہ مال ہو تو برا حال.
مختصر سامان سفر ہو. میں نے اپنے ایک بزرگ کو مبارکباد دی، حج سے آئے تھے. میں نے کہا جی کچھ زمزم کچھ کھجور کا. اچھا ضروری ہے کیا؟ میں نے کہا کوئی ضروری نہیں. میں ایسے ہی کندھے پہ رومال ڈالا اور وہاں سے روانہ ہو جاتے. میں نے کہا کتنی عقل ہے، کتنا شعور ہے، دوسروں کے لیے گدھا بننا اور اپنے آپ کو لدوا کے رکھنا، ہر جگہ پریشان ہونا. بادشاہت کا سفر کرنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں کوئی چیز آگے پیچھے کرنے کی. تو میں نے کہا حضرت میرے لیے دعا کریں. اسی سال میرا وہاں حج ہو گیا. ایسی مقبول دعا تھی. فرمایا یار امگا خسراڑے نہیں شولا سنو کی مزدور نشتے، ہاتھوں میں جان نہیں ہے، کچھ لاوا نہیں سکتے. میں سمجھ گیا کہ اصل محبت الہی کا غلبہ ہے، جب پھر چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے آدمی کو. وفیہ عجائب و غرائب، اور بھی بہت عجائب و غرائب ہے اس میں. اللہ اکبر. تو بس وہاں کی تیاری جو ہے نا اس کو پکڑنا ضروری ہے. دیکھو دنیا کی تعمیر کے لیے کون آیا؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ دنیا کس نے بنائی ہے اللہ کے علاوہ، لیکن آخرت کی تعمیر آدم علیہ السلام، ان کا بیٹا شیس علیہ السلام، ان کا بیٹا جرجیس علیہ السلام، ان کا بیٹا دانیال علیہ السلام، 10ویں پشت میں نوح علیہ السلام. ثم تتابع، پھر پے در پہ انبیاء و مرسلین بکثرت. آگے انسان آباد ہو گئے نا. وجعلنا ذریتہم الباقین، ہر جگہ انسانی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ایک رسول کا انتظام فرمایا. اور وہ کیا کہتے تھے؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور بالکل شرک نہ کرنا. نوح علیہ السلام سے انبیاء نے دجال کی مذمت اور اطلاع شروع کر دی تھی. بخاری شریف میں ہے نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کو دجال کا پتہ نہیں چلا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا ویران ہو گئی، پھر ان کی اولاد سے آباد ہونے لگی. 3 بیٹے سام، حام، یافس، اور ایک پوتا خوشنگ جو خوش رنگ بھی کہلاتا تھا. اس کے بیٹے ہند اور سندھ، اور ان کے پھر پشاور و کابل و زابل و کاشغر ہو، پتہ نہیں کتنے 60 بیٹے ان کے. وَلَقَدْ أَنذَرَ بَعْدَ نُوحٍ كُلُّ نَبِيٍّ قَوْمَهُ مِنَ الدَّجَّالِ. نوح علیہ السلام کے بعد اور ان سے شروع کر کے ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ خیال کرنا دجال آئے گا. توبہ توبہ. دجال خدائی کے بھی دعوے کرے گا، رسالت کے بھی دعوے کرے گا. بہت ساری شعبہ بازی ابھی ان کے پاس ہوگی. لوگوں کے ایمان کو ڈگمگانے کا پورا اس کے پاس انتظام ہوگا. دجال، دجل کے معنی بدلنا، لیکن وہ خیر کی تبدیلی نہیں ہے. جیسے مرد سے ہجڑا بن جائے تو یہ کوئی خیر کی تبدیلی ہے کیا؟ عورت مرد ہو جائے یہ کوئی اچھی بات ہے؟ لعنت آئی ہے حدیث میں، لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء ولعن اللہ النساء المتشبہات بالرجال. ایسے مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی نقلیں اتارے، ان کی مشابہت کرے، ان جیسے رنگ ڈنگ اپنائے. اور ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو مرد بننے کی کوشش کرے. مرد مرد رہے، عورتیں عورتیں رہے تو نظام چلے گا. اور جب اس میں فرق آئے گا تو یہی دجل کا دور ہے. یہ عورت ساتھ ہونے چاہیے، عورت آگے ہونا چاہیے. اب وہ ایک ولیمے میں کسی نے پوچھا کہ ہم خواتین کو پہلے کھانا دے سکتے؟
تو ایک ملحد بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں لیڈیز اینڈ فرسٹ، اور ہمارے ہاں بھی تو ہدایہ میں لکھا ہے. میں نے کہا ہدایہ میں تیرے جیسے نہیں لکھا ہے، وہ امت مسلمہ کا امام ہے، امت مسلمہ کے بڑے فقہاء میں ایک صاحب ہدایہ ہے، انہوں نے لکھا ہے لجزعہن وقلت صبرہن، کیونکہ عورتوں میں شور شرابہ اور صبر کرنا کم ہے. تم جو کہتے ہو تم تو عورت کو مرد سے آگے کرنا چاہتے ہو. ملحد اور زندیق اسی کو کہتے ہیں کہ ایک جملہ لے کے باقی اسلام کی عزت کو آگ لگاتا ہے، اسی کو ملحد و زندیق کہتے ہیں. اور عالم جو ہوتا ہے وارث الانبیاء، وہ پورے اسلام کا تحفظ کرتا ہے، اس کا تقدس برقرار رہا. ٹھیک ہے بیمار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، وہی یہ ذرا جلدی فارغ ہو جائے. تو علماء نے اس کی وجہ علیحدہ لکھی لقلت صبرہن وجزعہن وفزعہن. دیکھو ہدایہ ثانی کہ چونکہ یہ پریشان رہتی ہے اور یہ صبر وغیرہ نہیں جانتی ہے، بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو آگے کریے نہیں کہ لیڈیز اینڈ فرسٹ اور عورت پہلے جو ہے نا خوارش لونگینا اور خزے پکٹ سملی دیوڑ تپگینا. نہیں، عورتیں تو پیچھے ہو گئی. اخروہن من حیث اخرہن اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے کیا ہے. آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہو گئے اور پھر حضرت تن و تنہا تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. روح المانی میں ایک کان یستوحش، وحشت سی محسوس ہو رہی تھی. دائیں کروٹ پر سو گئے اور نیند میں کروٹ لے لی، بائیں طرف ہو گئے اور دیر تک ذرا بائیں طرف سوئے اور وہ پسلیوں پر پسینہ آیا اور اس سے ہوا بھی کڑی ہو گئی. انہا خلقت من ضلع الایسر، حدیث میں ہے عورتوں کے ساتھ گزارا کرو، یہ بائیں پسلی سے پیدا ہے، سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، یا طلاق دے دو گے یا قتل کر دو گے. ساتھ ساتھ رہو بس، ٹھیک ہے. بیوی ہے، حق رکھتی ہے کہ اس کا ادب ہو، عزت ہو. ان لزوجک علیک حقا. وہ ایک بزرگ صحابی کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی. سمجھدار لوگ پہلے سے مکان علیحدہ کر لیتے تاکہ محبت قائم دائم رہے. کمکل فرقہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ساتھ ہی رہے اور اسکرین وہاں بھی لگا رہے اور یہاں بھی لگا رہے. تو بزرگ صحابی نے کسی دن جا کے اپنی بہو سے پوچھا کیا حال ہے میرے بیٹے کا. انہوں نے کہا ساری رات عبادت کرتے، بستر پہ آتے ہی نہیں، اور سر پکڑ کے پیغمبر کے پاس گئے. اور حضرت وہ شادی کی ہم نے لڑکے کی، وہ تو سوتا ہی نہیں. آپ نے فرمایا بیچ دو اس کو. آپ نے اس کے آنے پر کہا بے شک آپ رات کو سوئے بھی جاگے بھی. ان لزوجک علیک حقا، وہ جو پرائی عورت آئی ہے اور نکاح کی وجہ سے آپ کی فریشہ بنی ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا ہے آپ نے، ورنہ آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس قسم کے مواد سے معذور ہو اور اس میں صلاحیت نہ ہو تو یا تو اپنی عورت کو کسی چیز سے راضی کرے اگر اس طرح رہ سکتی ہے، ورنہ اس کو اجازت دے دے کہ بس میں علاج معالجے کے بعد اس قابل نہیں ہو. بہتر صورت یہی ہے، تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اس کو فارغ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرے. یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں، تو زندگی ہے باقاعدہ. زندگی کے ساز و سامان میں یہ سب ضروریات شامل ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام کے گلدستے برسائے. خاص کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایک چیز کھل کر بیان فرمائی ہے. تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے نیند سے تو ایک حسین جمیل نوجوان اٹھی کٹھی حضرت کی خدمت میں کھڑی تھی. آپ نے پوچھا مسمو کے؟ اس نے کہا ہوا. کل انی خلقت فی الہوا. ماذا انت؟ کون ہے؟ کہا امرأہ.
کالے کالے انہا تتکلم بالمرارہ، کڑوی کڑوی باتیں بھی کرتی ہے. عورت سے مرد کی طرح اول سے اخیر تک ایک جیسے نگارشات مانگنا یہ کمعقل پن ہے. عورت ماں کیوں نہ ہو، اس کی سب باتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اس میں بھی فرق آئے گا. اس لیے اللہ نے مطلق عورت کو نہ نبی بنایا نہ رسول بنایا. الگ تحقیق کوئی مجتہد اور مجدد بھی نہیں بنایا، ان کا یہ کام نہیں. نبی جی آج کل نبی کو ماہواری آئی ہے، آج کل نبی کے یہاں بچہ ہو رہا ہے، شاباش. اللہ تعالیٰ ان منصبوں کو مردوں کے ساتھ زیبا رکھا ہے. مردوں کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس صنف نازک سے کیا کیا تکلیفیں گزرتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بہرحال مسائل اسی طرح سیکھے جاتے ہیں جب اخبار اور واقعات مفصل ہو. اللہ تعالیٰ نے چونکہ آگے انسانی زندگی چلانی تھی، آدم علیہ السلام سے انسانیت کی افزائش کرنی تھی، بیج بونا تھا، بے صاحب بچے پیدا ہوتے رہے. اور محدثین کہتے ہیں صبح کا پیدا اور شام کا آپس میں اجنبی ہوتے تھے، بالکل غیر ہوتے تھے، تاکہ رشتہ ہو جائے. اللہ اکبر. جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا حلال و حرام کی تفصیلات آ گئی، اور پھر تقریباً 6000 سال انبیاء کی بعثت پر گزرے ہیں. الف سادس کے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل والانبیاء امام المتقین والاولیاء سید الشفعاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. یہ 6000 سال کا عرصہ پورا نبوت اور رسالت کی بعثت ہوئی. ایک روایت یہ کہ کل انبیاء اور مرسلین کی تعداد 2,64,000 ہے. اور دوسری روایت جو مشہور ہے عوام و خواص میں وہ یہ کہ 1,24,000. کم و زیادہ کی ضرورت نہیں. ایک وقت میں 47 اور 100 انبیاء بھی اکٹھے ہوئے ہیں. ہر قبیلے اور قوم کے پاس ایک شخص مبعوث ہوا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان نہیں تھا. مدین میں شعیب علیہ السلام تھے اور مصر کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کا انتخاب ہوا. دو پیغمبر ایک کے بجائے، تکڑے قسم کے مضبوط. اور حضرت موسیٰ کو لاٹھی دے دی کہ ڈرنا نہیں، فرعون کی ایسی کی تیسی کرنی، اور اس کو چمک دے دی. جب ہاتھ ایسا کر کے یوں کر لیتے تھے 14ویں کے چاند کی طرح روشنیاں ہو جاتی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 مفصل معجزات ان کو دے دیے گئے. ضرورت بہت زیادہ تھی. حضرت کے زمانے میں سحر اور جادو بہت زوروں پر تھا. سانپ سے اور لاٹھی سے اژدہا بنا لیتے تھے. حضرت موسیٰ کو لاٹھی دے دی گئی اور جب حضرت ہاتھ سے نیچے رکھ لیتے تھے تو اس سے اژدہا بن جاتا تھا، سر اٹھا کے ایسا، اور پھنکارتا تھا وہ بالکل ایسا، اور جتنے بھی سانپ اور بلائے سامنے ہوتی ایک ایک کر کے کھا لیتی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. حضرت عیسیٰ مسیح کے زمانے میں طب اور حکمت اور جراحت بہت عروج پر تھی. ڈاکٹری جسے آپ کہتے ہیں.
عیسائی ٹھیکیدار سمجھے جاتے ہیں ڈاکٹری کے. تو حضرت عیسیٰ کو لا علاج بیماروں کا علاج دیا گیا. انی ابرہ الاکمہ، مادرزاد اندھے کو دم کر کے ٹھیک کر سکتا ہوں. والابرصا، اور برس کے بیمار کو، کوڑ کے مریض کو. واحیی الموتى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بقدرت الہی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تو وہ مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کا نام لے کے اٹھو، وہ اٹھ جاتا تھا. علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے تو اس لیے ان پر طبعی موت نہیں آنے دی. اور اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا 1400 سال سے قاطبتاً عقیدہ ہے کہ ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ نہیں مرے، بل رفع الی السماء مع روحہ و جسدہ یقظۃ کلیات بالبقاء. عقیدت الاسلام لامام الازہر مولانا انور شاہ کشمیری. اور التصریح میں حضرت اقدس شاہ صاحب نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کو جیسے یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ بغیر مس سے بشر سے، نفخ جبریل سے، بی بی مریم کے بطن سے بقدرت الہی پیدا ہوئے، اور اس طرح حضرت حوا بغیر ماں کے باپ سے پیدا ہوئی. حضرت آدم تو مرد ہے. تو ایک قدرت کا یہ بھی شاہکار باقی تھا کہ جیسے آدم بغیر ماں باپ کے، بی بی حوا بغیر ماں کے، تو ایک اور پیدا کرنا تھا بغیر باپ کے، اور وہ حضرت عیسیٰ مسیح ہے. نجران کے عیسائیوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں کہا کہ آپ نہیں مانتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ تھا، آپ نے کہا بالکل نہیں، غلط. تو انہوں نے کہا پھر آپ ایسی کوئی مثال دے کہ بغیر باپ کے ہو. قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. وہ یہ کوئی مثال مانگ رہا ہے؟ آدم کی نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے. خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون، اللہ نے کہا زندہ ہو جا. مٹی سے جسد، گوشت، پوست، لوتڑا، حسین جمیل آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تو تم لوگوں نے آدم کو تو نہ پوجا کیا ہے، نہ اس کو خدا کا بیٹا کہا ہے، جس کی نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے. عیسیٰ مسیح کے اگر باپ نہیں ہے تو یہ کوئی عجوبہ ہے؟ قدرت الہی کے سامنے ایک کرشمہ ہے. اس سے اللہ کی وحدت مانو، فردت مانو، یکتائی مانو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. تبھی تو صراط مستقیم پر رہو گے. اللہ اکبر کبیرہ. حافظ الپوری رحمت اللہ علیہ کا بیٹا گم ہو گیا تھا، ایک ہی بیٹا تھا. حافظ الپوری اسی زمانے کا ہے جس زمانے کا رحمان بابا ہے، اور بہت عقل مند آدمی ہے. تو بیٹے کی تلاش میں بہت پریشان تھا، زندہ تابندہ. سبق پڑھنے کے بہانے نکلا تھا، پھر مل نہیں رہا تھا. تو وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مر چکا ہوتا تو پھر میں کیا کرتا، کیونکہ عیسیٰ کو تو اس لیے اوپر بلا لیا کہ آج میرا بیٹا مرا. عیسیٰ علیہ السلام ذرا ذر کا کہنا، اور میری ماں مری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اوپر آؤ، اتنے بیٹھ، یہ کام نہ کرنا زیادہ، یہ میری قدرت کا شاہکار ہے. اور جہانگیر بادشاہ نے اپنے توزق میں لکھا ہے نا کہ مجھے ایک دفعہ شوق ہوا کہ میں ہندوستان کی سیر کروں. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، کسی نے بھی پورا نہیں دیکھا ہے. تو کہا میں نے 6000 کا فوج اور پولیس لے لیا، اور آج وہاں اچانک اس علاقے پر میرا گزر ہوا جہاں وہ شخص رہتا تھا
جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مردے کو زندہ کرتا ہے. کہ مجھے پختہ بتا دیا گیا کہ جانا نہیں تماشا دے کے بغیر. کہ میں وہاں 6 مہینے رہا. اب وہ آدمی نماز پڑھتا تھا، مسجد میں آتا جاتا تھا، اس کے سامنے لوگ مرتے تھے، پرواہ نہیں کرتا تھا. کہ ایک دن مجھے کہا کہ جاتے ہو یا نہیں؟ کہ میں نے کہا میرے آنے سے کیا نقصان ہے، میلہ لگا ہوا ہے. کہا نہیں، ہمارا گاؤں معاف کرو، نکلو یہاں سے. لمبا واقعہ ہے، پھر وہ کرتب دکھا دیا اس کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ کسی کے دم سے اور کسی کے کلمات سے مردہ اٹھ جائے. توزق میں لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو الپوری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کو ایک دفعہ مرنے کے بعد اس دنیا میں زندہ نہیں کرنا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ مسیح کو اوپر بلا لیا آسمانوں پر. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں وہ زندہ تابندہ سابقہ نبوت کے ساتھ آئیں گے، اور ان کی نبوت اور رسالت برقرار ہوگی، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار سے پسالار کی طرح آپ کی شریعت پر ادباً عمل کریں گے. اور امام مہدی اس زمانے کے دجالوں سے پریشان ہوگا. وہ بڑا دجال بھی ظاہر ہو چکا ہوگا، اور حضرت اسی مسجد میں نزول فرمائیں گے آسمان سے. آسمانوں پر جاتے وقت حضرت نے نہایا تھا اور 2 چادریں اوڑھی تھی، وہی 2 چادریں اوڑے ہوئے اور اس غسل کا پانی ٹپکتا ہوا، قطرے نیچے گرتے ہوئے وہ کب کا گیا ہوا ہے. آپ کے آسمان پر جانے کے 572 سال بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ 1400 سال 1500 سال تو یہ ہو گئے. اور فجر کی نماز کے لیے جماعت کڑی ہو چکی ہوگی. حضرت مہدی کہہ دیں گے کہ حضرت آپ نماز وہ فرمائیں گے نہیں، میں تو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے آیا ہوں. اور تکبیر حضرت عیسیٰ مسیح کریں گے. جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں گے تو زار و قطار روئیں گے اور آواز بھرا جائے گی رونے سے. اسی ارمان میں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا ہے. نماز فجر امام مہدی کی اقتداء میں پڑھنے کے بعد حضرت عیسیٰ ان سے احوال پوچھیں گے، تو آپ امام مہدی کہیں گے کہ حالات تو بہت اچھے تھے، اچانک دجال آ گیا ہے اور وہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے، آخرت کا انکار کرا رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آج اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور پھر لشکر لے کر کے اس کے پیچھے نکلیں گے. بیت المقدس فلسطین میں ایک جگہ ہے، اس کو باب لدہ کہتے ہیں. اس باب لدہ پر دجال نظر آ جائے گا. حضرت عیسیٰ حکم دیں گے اس جگہ کو کہ پکڑو اسے، خذو، خبردار کے آگے بڑھا، اس کی ٹانگیں پس جائے گی. اور حضرت تشریف لا کے جس طرح ہم بکرا یا مرغا ذبح کرتے ہیں اوپر بیٹھ کے باقاعدہ، اور اس کے گردن پہ ایسی چھری پھیر دیں گے. عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں میں بھی ایک مسیح ہے، اور دجال بھی مسیح دجال ہے. تو شاد ورشا صرف شعر میں کہتے کہ ایک مسیح ناپاک ہے اور ایک بہت زیادہ پاک ہے. بعض نام ایسے مستضاد ہوتے ہیں. مولانا احمد قادیانی نے بھی اپنے آپ کو کبھی عیسیٰ ہو، کبھی مسیح ہو، کبھی کیا کیا باتیں شروع کی تھی. شاہ صاحب نے اس پر کہا اذا صح ان الدعی لیس بمؤمن فکیف یکون مہدیا او مسیحا مبارکا. یہ تو مسلمان نہیں ہے تو یہ مہدی یا مسیح کیا بنے؟ یہ تو کافر مطلق ہے. مولانا احمد قادیانی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اخیر تک القدس کے آس پاس
یہود ہوں گے. یہ دیکھیں نا, وہ یہودیوں کا بڑا ہے وہ, اور تمام امت جو دجال کی ہے وہ یہود ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے یہودیوں کو وہاں سے دور فرمائے اور بیت المقدس کا تقدس و تحفظ حق تعالی بحال فرمائے. مسلمانوں کو دعا کرنا چاہیے. ہم اور آپ تو اب جہاد کے رہے نہیں ہیں, نہ وہ اسباب ہے, نہ وہ احوال ہے, نہ وہ فضا ہے. یہ ہے کہ حکومتوں پر دباؤ بڑھایا جائے. ہماری حکومت کو پہلے سے شکنجے میں لے لیا اور ان کو صبح و شام کہہ رہے ہیں کہ آپ خراب ہیں, آپ گندے ہیں, آپ بلیک لسٹ ہے. افسوس ہماری حکومت نے پرائے جنگ میں کس قدر قربانیاں دی, اور وہ کائنات جو ان کے لیے ہر وقت ہر دم حفاظت کے لیے قائم دائم تھی, ان کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ٹکڑا ٹکڑا کرایا. خود بھی افسوس ہے ان کو. فوج کے ذمہ داروں کو بہت دکھ ہے اس کا. نہ امریکہ راضی ہوا اور نہ ہمارا ملک خطرے سے باہر ہوا. جو خطرے پہلے تھے آج اس سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے, اور امریکہ اور ان کے ہم نوا اور ان کا نالائق اور نااہل صدر اسی امریکہ کے تباہی کے لیے باعث بنائے, جیسے گورباچوف کو روس کے ٹکڑے ٹکڑے اور بکھرے کرنے کا اللہ نے سبب بنایا, اور آج وہاں اسلامی ریاستیں قائم ہیں. اللہ تعالیٰ امریکہ میں بھی جلدی مسلمانوں کے تحفظ اور اسلامی ریاستوں کے قیام کے اسباب پیدا کرے, اور وائٹ ہاؤس میں ہمارے بخاری اور مثنوی کا درس اور تبلیغیوں کے 6 نمبر وہاں بھی بیان ہو جائے. یہ بھی بہت ضروری لوگ ہیں, جہاں ہم نہیں جا سکتے یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں. علماء دین کو ان پر بھی ہاتھ رکھنا ہے, ان کو پرائے نہیں سمجھنا ہے. کبھی کبھی ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں تو ایک دوست نے ایک کتاب لکھی ہے, میرے حوالے بھی دی ہے کہ یہ بھی تبلیغ کو پسند نہیں کرتے. میں نے کہا بے وقوف ہے آپ, حد درجے کے نالائق اور نااہل ہو. یہ ہمارا رد اور قدح یہ خیر خواہی کے لیے ہے, یہ بدخواہی کے لیے نہیں ہے. تبلیغی جماعت کا وجود, تبلیغی جماعت کے کام کا اتار و چڑھاؤ, تبلیغی جماعت کا پورے ملکوں میں پہنچنا, یہ ضروریات میں سے ہے. یہ چاہیے ہمیں. الحمدللہ. بھئی ہم فوج کے بارے میں مشورے کرتے ہیں, بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے, لیکن پاکستانی فوج وہ پاکستان کی عزت اور بقا کا امین ہے. پاکستانی نظام میں بھی بہت کچھ کمزوریاں ہیں. یہ کمزوری تو تھی جس کے نتیجے میں آج امریکہ لوگوں سے مشورے کر رہا ہے کہ پاکستان کو ہم ناپسندیدہ ملک قرار دیتے اور اس پر پابندیاں لگاتے ہیں. حالانکہ پاکستان نے جتنی قربانیاں موجودہ دور میں دی ہے, شاید صفحہ ہستی پر قرون اولیٰ کے بعد ان کی مثال و نظیر نہیں ہے. کافر کہاں راضی ہوتا ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ فرماتے یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ پورے ان کے ہو جائیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم. اتنے علم, ایمان اور طاقت کے باوجود بھی آپ ان کے دم چلے بن رہے ہیں. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. پھر کوئی بھی آپ کو اللہ تعالی کے مقابلے میں نہ دوست ہوگا نہ مددگار جو آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر ایسی تکلیف کی گھڑیاں نہ لائے. پاکستان ہمارے گھر سے زیادہ ضروری ہے.
پاکستان ہے تو ہمارا گھر ہے، ہماری مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے اور بنگلہ دیش سے شکوہ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ناراض ہو گئے، آپ نے ملک علیحدہ کیا، نام کیوں بدلا؟ وہی افریقے دو ہے، برطانیہ کئی قسم کے ہیں، آپ بھی ساؤتھ وغیرہ بن جاتے، لیکن آپ نے مشرقی پاکستان ہٹا کر اور بنگلہ دیش رکھا۔ تو حضرت فرماتے تھے مجتہد زمانہ کہ یہ تو آپ نے اسلامی اصطلاح تبدیل کر لیا، مسلمان ہو کر کے اسلامی نام کیوں چھوڑا؟ حضرت مفتی صاحب کے دل و دماغ میں پاکستان کی اتنی محبت تھی کہ فرمایا چلو ناراض صحیح، یہ مغربی اور مشرقی، وہ نام کیوں بدلا آپ نے؟ تو اس لیے میرا بھی یہ ایمان ہے کہ پاکستان سے محبت کرنا، پاکستان کی بقا کے لیے دعا کرنا، پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کے ہم وقت محفوظ و مامون رہنے کی اسباب پیدا کرنا، یہ مسلمانان پاکستان کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیشہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور جو ظالم اور خونخوار اس خداداد محبوبہ بہترین ملک کے خلاف ہے، اللہ یا ان کو ہم نوا اور موافق بنائے یا ان کا وجود دنیا سے ختم فرمائے۔ پاکستان کے چاروں صوبے، پاکستان کے انسان و حیوان، پاکستان کے زندہ سر، پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے حکمران اور سیاسی زعماء، پاکستان کے محافظین ایجنسیاں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اور بہترین کام کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کے اشارے پر چلنے کے بجائے اپنی ہستی قائم کرنے کی غیرت و ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر میں نے پوچھا ہے کہ دعائیں دی ہے بڑی، اور پھر پوچھا ہے کہ بھیا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ راستے میں گری پڑی چیزیں نہ اٹھائی جائیں، مطلب اگر اٹھائیں گے تو پھر اس کا حق ادا کریں گے، اعلانات کریں گے۔ مفتابی قول کے مطابق 3 سال تک اس کا مالک ڈھونڈیں گے، تو اپنے لیے غم تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ لکڑیاں چنتے ہیں اور کچرا کنڈی سے چیزیں، وہ علیحدہ لوگ ہیں، ان کے لیے مسئلے کیا ہے۔ فجر سے عشاء تک درود پڑا، وہ جنت کا خریدار بن گیا، اور قیامت میں نبی کریم اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جنت میں۔ مجھے معلوم نہیں ہے، اگر حضرت شیخ نے فضائل درود میں لکھا ہے تو صحیح۔ اکفار الملحدین میں ایک حدیث بخاری کے حوالے سے درج ہے کہ خوارج کو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور یہ ہے نا مغازی میں موجود ہے، کیا خواجہ سرا کو نماز معاف ہے؟ نہیں، نماز پڑھیں گے وہ، اگر نہیں ہے تو پھر وہ نماز مسجد میں پڑھیں گے، نہیں وہ گھر و مسجد کے بیچ میں پڑھ لیں، شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ مشکات اول میں ابن عمر سے روایت ہے کہ بغیر درود کے دعا معلق ہوگی۔ ہاں، درود شریف پڑھنا چاہیے نا، حدیث شریف میں ہے پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر جو مانگو گے مانگو اللہ دے گا۔ ختم بخاری کے دن فاضل کو جو ہار پہنایا جاتا ہے نامناسب بات، اہل حق کا شیوا نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد 2 منٹ دعا ہوتی ہے اور اس سے پہلے چندہ ہوتا ہے، اس صورت پہ سنت نماز میں تاخیر کر سکتے نہیں، سنت اپنے وقت پر ہو، چندہ ہو یا نہ ہو۔ مسجد کے امام مقتدی حضرات کے لیے استخارہ بھی کر سکتے، لیکن استخارے کا حکم یہ کہ ہر شخص خود کر لے جس کو کام درپیش۔ شریعت میں عورتوں کو نماز جنازہ میں شامل ہونے کی اجازت ہے۔ امام کعبہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ پڑھ سکتی ہے مگر پچھلی صفوں میں کھڑی ہو، یہ نہیں کہ وہ جو عورت مری ہے۔ ہاں، تمہیں یہ نام لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ مرد حضرات کے لیے دن میں سرما لگانا جائز ہے، بعض اہل علم نے مکروہ لکھا ہے، یہ زیب و زینت کے لیے نہیں ہے، آنکھوں کے علاج کے لیے جائز ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان 3 تسبیحات سے زیادہ بیٹھنے کے بارے میں شریعت کے جامع و مانع حکم کیا ہے؟
بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ نوافل و سنن میں ہو، فرائض میں زیادہ نہ بیٹھے۔ اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھتا ہو، عشاء کی نماز کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت طویل پڑھ لے، 2 کر کے نہیں، 4 اکٹھی نفل، اور مردے کو بخشے، 2-4 ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ تا دے، آمین آمین۔ میت کو جلدی دفن کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے دور دراز والے قریب رشتہ دار کی آمد کا انتظار کیے بغیر اگر ان کو فون پر ویڈیو اسکرین کے ذریعے میت کا چہرہ دکھائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ شریعت کے حکم ویڈیو اسکرین کے محتاج نہیں، وہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں ہمارا کام مسلمانوں کو مسجد لانا، دین کا جذبہ ولولہ پیدا کرنا ہے، باقی ذمہ دار عالم اہل علم کی ہے۔ بات تو صحیح ہے کہ وہ خالی دعوت ہے، دعوت وہ دے کے لے آتے ہیں، پھر علماء کو سنبھالنا چاہیے انہیں۔ کیا حج قران حج مفرد دونوں پر قربانی نہیں؟ حج قران پر تو ڈبل ہے، حاجی مفرد پر قربانی نہیں۔ نماز میں نبی کے تصور سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الکوثر فی تفسیر القرآن تالیف ہے اخوند حسین جان، مجھے معلوم نہیں، ہر روز ایک تفسیر لکھی جا رہی۔ اگر کوئی تارک صلاۃ حج ادا کرے تو کیا فریضہ ساقط ہو جائے گا؟ فریضہ تو ساقط ہو جائے گا۔ کسی عالم نے کہا پھر ساقط نہیں ہوگا، اور دلیل کافر مسلمان یہ سب ایسی باتیں۔ جنت میں مردوں میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ امید تو یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بعض نے ابوبکر، بعض نے عمر۔ ایک عورت کا 3 ماہ کا بچہ ہے، اس کو حمل ٹھہر گیا، کیا وہ اسقاط حمل کرا سکتی ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اسقاط حمل کی وجہ تو یہ نہیں ہے کہ جلدی ہو گیا، اسقاط حمل کی وجہ تو کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہونا چاہیے۔ عورت بال کٹوا سکتی ہے، لوگوں سے سنا ہے کہ حضرت عائشہ نہیں، بعض بیبیوں کے بارے میں جو آیا ان کے بال گر گئے تھے وفات رسول کے صدمے سے۔ جمعے کی نماز کی قضا ہوتی ہے؟ نہیں، ظہر پڑھنی پڑے گی۔ اس میں اعظم اللہ کے نام کو کہتے ہیں۔ کندھے پر رومال رکھنا سنت ہے، سنا ہے، اس میں روایات آئی ہے الحاوی الفتاوا میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آمین۔ میں نے آپ کو کہنے سے داڑھی رکھی ہے 2 ہفتے پہلے سے، میرے لیے دعا کر، اللہ استقامت دے، سنت اپنانے کا اجر و ثواب دے آپ کے، اور اس طرح لوگوں کی اللہ امداد فرمائے، حفاظت فرمائے۔ مفتی صاحب اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا سنتوں کی بھی قضا ہوگی؟ جی ہاں، ظہر سے پہلے لٹانا چاہیے، 2 رکعت سنت پہلے اور پھر 2 فرض۔ خدا نخواستہ اگر ظہر کے بعد قضا کرنی پڑی تو پھر صرف فرضوں کی قضا ہوگی۔ عید کی نماز کے بعد گلے ملنا، اس کو عید کی خوشیاں سمجھ کے جائز ہے۔ قبروں میں مردے ہیں، سنتے ہیں یا نہیں؟ جب اللہ چاہے تو سنیں گے۔ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ کے مدرسے کا طالب، مجھے پیشاب کے قطروں کی بیماری کی وجہ سے مجھے نمازوں میں بہت تکلیف ہے۔ آپ معذور ہے تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں۔ تبلیغ جماعت میں چلتے وقت بعض وقت بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے، دوبارہ دہرا لیں اسے۔ انشورنس کے بارے میں ایک سوال ہے، اگر کسی گاڑی کو انشورنس کے لیے سال میں یا 10,000 روپے بھجوانے پر، بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بظاہر تو علماء یہی کہتے ہیں کہ مطلق ناجائز ہے انشورنس، لیکن حضرت الاستاذ فقیہ امت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن نے مجھے یہاں کہا تھا کہ کارخانے، فیکٹریاں، گاڑیاں، ان کے انشورنس کی اجازت دے، جائز ہے۔ کل میرے دادا کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، آپ حضرات کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ایک عزیز دوست کی والدہ کا اسی جمعے کے اوقات میں آپریشن ہو رہا تھا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ موصوفہ کو کمال صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ دیگر بیماران کو بھی اللہ صحت و شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، پاکستان کی اور پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ابراہیم
صلی اللہ علیہ وسلم.